السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے ایک مشہور ڈان اچھا گجر کے بارے میں بتاؤں گا، جسے پیار سے شریف گجر کہا جاتا تھا۔ اس کا تعلق پنجاب کی تحصیل رنگ پور کے گاؤں 77 چک سے تھا۔ اس کی دشمنی اپنے علاقے کے وڈائچ گروپ کے ساتھ تھی۔ یہ وڈائچ گروپ ایک سیاسی گروپ تھا۔ اس دشمنی میں تقریباً 100 سے زائد لوگ ایک دوسرے گروپ کا نشانہ بنے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ دشمنی 90 کی دہائی کی دشمنیوں میں سے ایک بڑی دشمنی تھی، جس میں آئے روز اخباروں میں آرٹیکل بھی لکھے جاتے تھے۔ انٹرنیشنل BBC نیوز چینل نے ان دونوں گروپوں پر ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی، جو آپ لوگ BBC انٹرنیشنل نیوز چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، شریف گجر نے 2 DSPs، 4 سب انسپیکٹر اور 2 SHOs کو پولیس مقابلوں میں بھی پار لگایا تھا۔ اس نے اپنے کچھ مخالفین کو دبئی جا کر پار لگایا اور دبئی پولیس کے بھی کئی عرصہ ہاتھ نہ آیا، اور بعد میں یہ وہاں سے بچ بچا کر پاکستان آ گیا تھا۔ اس نے تقریباً 17 پولیس مقابلے کیے، جبکہ ان پولیس مقابلوں میں اس کے گروپ کے 18 سے زائد لوگ پولیس کا نشانہ بنے، جبکہ اس نے بھی پولیس کے کل ملا کر 19 سے زائد لوگوں کو پار لگایا تھا، جبکہ اس نے اپنے مخالف وڈائچ گروپ کے 42 سے زائد لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے پار لگایا، جبکہ درجنوں لوگوں کو اس نے کچھ اشتہاریوں کو پیسے دے کر پار لگوایا تھا۔ یہ تمام اشتہاری شریف گجر کی جان پہچان والے تھے۔ 90 کی دہائی میں جس اشتہاری پر سب سے زیادہ انعامی رقم رکھی گئی تھی، وہ شریف گجر تھا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اس کے گاؤں کے بہت سے لوگ پولیس کی ناانصافی کی وجہ سے اس کے گروپ میں شامل ہو گئے تھے۔ اس کا گاؤں اس دور میں ایک بہت بدنام گاؤں تھا، جہاں پر جرائم کی ریشو سب سے زیادہ تھی۔ آئے روز اس گاؤں میں جھگڑوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا نشانہ بنتے تھے۔ ساتھ والے ہمسایہ گاؤں کے لوگ اس گاؤں میں جانے سے کتراتے تھے۔ شریف گجر نے اپنے گاؤں کے باہر لوہے کا بورڈ لگایا ہوا تھا، جس پر تحریر تھا کہ پولیس کا اس کے گاؤں میں بغیر اجازت داخلہ ممنوع ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، لی گئی انفارمیشن کے مطابق پولیس جب بھی اس کے گاؤں میں کسی کو گرفتار کرنے یا کسی کارروائی کے لیے آتی تھی، تو وہ سب سے پہلے شریف گجر سے اجازت لیتی تھی۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، نجم وڈائچ گروپ اور شریف گجر گروپ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ اس گاؤں میں 2 ہی زیادہ بڑی برادریاں تھیں، ایک وڈائچ برادری جبکہ دوسری گجر برادری تھی۔ کونسلر کا الیکشن کے دوران شریف گجر اور نجم وڈائچ ایک دوسرے کے حریف تھے۔ یہ دشمنی اس الیکشن کے دوران شروع ہوئی، جب شریف گجر بھاری اکثریت سے جیتنے والا تھا۔ نجم وڈائچ گروپ نے اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے پولنگ سٹیشن پر شریف گجر کے 2 سگے بھائیوں کو پار لگایا۔ کہا جاتا ہے پولیس موقع پر پہنچ گئی تھی، لیکن شریف گجر نے اپنے مخالفین کے خلاف مقدمہ درج نہ کروایا، بلکہ اس نے پولیس کے 2 درجن سے زائد لوگوں کے سامنے مخالف وڈائچ گروپ کے 6 لوگوں کو راکٹ لانچروں سے پار لگایا تھا۔ اس وقوع کے بعد پورے ضلع میں یہ بہت مشہور ہو گیا تھا، اور اس نے باقاعدہ بدماشی کا آغاز کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ غریبوں کا حامی تھا، اور اس نے اپنے علاقے کے چودھریوں اور سرمایہ داروں کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بہت سے غریب غربا جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، وہ تمام لوگ اس کے گروپ میں شامل ہو گئے تھے۔ اس کے گروپ میں لوگوں کی تعداد 70 سے زائد تھی۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اس نے وڈائچ گروپ کے سربراہ نجم وڈائچ کو فون کر کے دھمکی دی تھی کہ میں فلاں ڈیٹ پر فلاں دن تمہارے سگے بھائیوں کو پار لگاؤں گا، اور نجم وڈائچ نے اس بات کو مذاق سمجھا، لیکن شریف گجر نے اپنی کہی ہوئی بات کو پورا کیا۔ اس نے چاند رات کے دن ان کے ڈیرے میں گھس کر اس کے 4 سگے بھائیوں اور 2 بہنوئیوں کو پار لگا دیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے 2 سگے بھائیوں کا بدلہ لینے کے لیے نجم وڈائچ گروپ کے 12 سے زائد لوگوں کو پار لگایا۔ اس وقوع کے بعد علاقے کے کچھ لوگوں نے نجم وڈائچ گروپ اور شریف گجر کے درمیان صلح کروائی، لیکن یہ صلح زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وڈائچ گروپ کے لوگ علاقے میں باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے کہ شریف گجر نے ان کے ڈر سے صلح کی ہے۔ اس بات کا جب شریف گجر کو پتہ لگا، تو اس نے نجم وڈائچ کو بھی پار لگا دیا تھا۔
نجم وڑائچ کو پار لگانے کے بعد اس کے گروپ کے بہت سے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے شریف گجر گروپ میں شامل ہو گئے تھے۔ نجم وڑائچ گروپ کو پار لگانے کے بعد اس نے اپنے علاقے کے سرمایہ داروں سے ماہانہ بھتہ وصولی بھی کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کا نشانہ زیادہ تر سرکاری افسر اور سرمایہ دار ہوا کرتے تھے۔ یہ ماہانہ 200 روپیہ بھتہ وصولی کیا کرتا تھا اور بعد میں غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، لوگوں کے احتجاج کے بعد پولیس نے شریف گجر گروپ کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی تھی۔ پولیس کے اندر بھی اس کے بہت جان پہچان والے تھے جنہیں شریف گجر منتھلی دیا کرتا تھا، لیکن جب سیاسی لوگوں کا پریشر پولیس پر پڑا تو پولیس نے شریف گجر اور اس کے گروپ کو ختم کرنے کے لیے 7 سے زائد آپریشن کیے۔ ان آپریشن میں 5 ضلعوں کی پولیس نے حصہ لیا، جبکہ شریف گجر گروپ اور پولیس کے درمیان 7 سے زائد پولیس مقابلے ہوئے۔ ان پولیس مقابلوں میں تقریباً 22 سے زائد پولیس والوں کو شریف گجر نے پار لگایا، جبکہ شریف گجر کے 11 لوگ بھی پولیس کا نشانہ بنے اور مختلف لوگوں کو پولیس نے الگ الگ ٹھکانوں پر پار لگایا۔ شریف گجر کو اٹک شہر میں اسی کے دوست کی مخبری پر پولیس نے پار لگایا تھا۔ شریف گجر کے بیٹے آج بھی اپنے باپ کے بنائے ہوئے گروپ کو چلا رہے ہیں اور شریف گجر کا بیٹا اختر گجر آج بھی پولیس کی انتہائی مطلوب اشتہاریوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے۔